وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، جمع ہونے کا مقصد یہ ہے یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کو تلاوت کریں، اور دوسرا مقصد وہ یتدارسونہ بینہم، تدارس یا تدارس کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا اور سکھانا، پڑھنا اور پڑھانا۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اسے سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ دو کا اکٹھا ہونا، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا اور اس کو سیکھنا اور سکھانا۔ فائدہ کیا ہے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ اس قوم پر سکینت نازل فرماتا ہے، ان لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے، اطمینان، سکینہ بولتے ہیں نا، آیت سکینہ پڑھو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان اور سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اس قوم کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ کی رحمت کا مل جانا، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں۔ اللہ کی رحمت کا مل جانا، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے، یاد رکھو۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر محیط ہے، چھایا ہوا ہے، اور کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ یاد رکھو اس بات کو، ساری زندگی عبادت کرو، ریاضت کرو، اللہ کے حضور کھڑے رہو، وہ عمل تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جنت میں وہ جائے گا جس پہ اللہ رحمت فرمائے گا۔ رحمت کا عمل یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں جاتے ہو، قرآن سیکھتے ہو، کسی بھی مرکز پر جاتے ہو، بیٹھتے ہو، سیکھتے ہو، سکھاتے ہو، پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا اعزاز یہ ہے، اللہ اکبر، وحفتہم الملائکہ، اس محفل کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں ہے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، جو اپنے گھر سے علم دین کی طلب میں نکلتا ہے طالب علم، وہ زمین پر نہیں چلتا، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ان الملائکۃ لتضع، رکھتے ہیں، اجنحتها، جناح کی جمع، پر، رضا لطالب العلم، طالب علم کو خوش کرنے کے لیے۔ ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، اہل آسمان اور اہل زمین، علم اور اہل علم جتنے بھی ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چونٹی جو بلوں کے اندر ہے، مچھلیاں جو فی جوف الماء، سمندر کے پیٹ میں تیر رہی ہیں، وہ بھی
मुअल्लिम खैर, आलिम सीखने वाला, उसके लिए रहमत मगफरत की दुआएं कर रहे होते हैं अल्लाह। और चौथा एजाज ये है वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तालिब इल्म का जिक्र वो मलाए आला जो मुक़र्रबीन फरिश्ते हैं उनके सामने करता है। देखो मेरे बंदे किस तरह मेरे दीन को सीखने के लिए आए। ये एजाज है अल्लाह की किताब को सीखने और सिखाने का, याद रखो। इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। और एक रिवायत में है वमन बत्ता बिही अमलहु लम युस्रि बिही नसबहु, जिसके अमल ने उसको पीछे धकेल दिया उसका ख़ानदान, उसका मालो मनाल उसको आगे नहीं कर सकता, याद रखो, कभी नहीं कर सकता। तो इसलिए इन चीज़ों को आप सीखें, समझें, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है जी, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसको हमने गौर करना है इंशाअल्लाह। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम का ये भी फरमान हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, आपको बता चुका हूँ, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। खैर, मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन शख्स, मर्द हो या औरत हो, वो है जो कुरान सीखता और सिखाता है। अल्लाह अकबर, इसका बड़ा एजाज़ है, बड़ा मकाम है। अफला यतदब्बरूनल कुरान, सूरत निसा में अल्लाह फरमाता है लोग कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। शिकवा है अल्लाह की तरफ से। सूरत कमर में 4 मकाम पर कहा वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और का कलाम होता तो इसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ होता। इख्तिलाफ तो नहीं है, ये तो हमें हिदायत की राह का तयन करके बताता है। अल्लाह अकबर, तदब्बर क्यों नहीं करते, इसके अंदर गहराई में क्यों नहीं जाते। तो गौर करना है इंशाअल्लाह। फला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, सूरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, क्या उनके दिलों पे ताले चढ़ चुके हैं। इन्न हादिहिल कुलूब तस्दा कमा यस्दाउल हदीद इज़ा असाबहुल मा, पैगम्बर का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगो ये तुम्हारे दिल जो हैं ये जंग आलूद हो जाते हैं, इन पे जंग चढ़ जाता है, जैसे लोहे को पानी लगने की वजह से जंग चढ़ जाता है। सूरत मुत्तफ़िफ़ीन पारा नंबर 30 में अल्लाह का फरमान कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, लोगों की बदअमालियों की वजह से, लोगों के गुनाहों की वजह से उनके दिल जंग आलूद हो गए। अल्लाह अकबर, ये दिल इस पर जंग चढ़ जाता है। वमा जिलाउहा या रसूलल्लाह, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा का एक मकाम था, याद रखो। सहाबा की एक आदत थी, उनकी एक माशाअल्लाह खूबसूरत सिफ़ात थी। क्या सिफ़ात है सहाबा इकराम की रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनकी एक शख्सियत है। जब भी पैगम्बर अलैहिस्सलाम उनको किसी चीज़ से आगाह करते तो वो पूछते थे मन नजात या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे नजात का रास्ता तो बताएं। मल मखरज मिनहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुश्किल से निकलने का रास्ता क्या है। फमादा तअमुरुना, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन हालात में आप हमारी क्या रहनुमाई फरमाते हैं, ये जवाब हुआ करते थे सहाबा इकराम के। तो यहाँ पूछा वमा जिलाउहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दिल पे जो जंग चढ़ जाता है इसकी काट क्या है, इसकी सफाई क्या है, ततहीर क्या है, कुलूब की ततहीर कैसे होगी है, ततहीरुल कुलूब तो होगी ना। तो आप पढ़ा करो अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक, अल्लाह हमारे दिलों को निफाक से बरी फरमा, वालसिनतना मिनल कज़िब, हमारी ज़ुबानों को झूठ से पाक फरमा, व आयुनना मिनल खयाना, हमारी आँखों को खयानत से पाक फरमा, व आमालना मिनर रिया, हमारे आमाल को दिखलावे से पाक फरमा है। तो वमा जिलाउहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगम्बर इसकी काट और सफाई क्या है। 2 चीज़ें बता, 2 चीज़ें हैं। एक तो आप कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करो, कुरान मजीद तिलावत, और दूसरा मौत को याद रखो। अल्लाह अकबर, मौत, अक्सिरु ज़िक्र हाज़मल लज़्ज़ात अल मौत, सबसे ज्यादा उस चीज को याद किया करो जो आपके दिल से दुनिया की लज्जतों को उठा उठा के बाहर फेंकेगी, वो मौत है, वो मौत, मौत।
بہت زیادہ ناز اور نخرے والی زندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایاکم والتنعم، او میری امت کے لوگوں بہت زیادہ ناز نخرے اور تکلف والی زندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اللہ والے نخرے نہیں کرتے، ان کی زندگی میں سادگی ہوتی ہے، زہد ہوتا ہے، بہت آنی دنیا ہوتا ہے، قرب الی الآخرہ ہوتا ہے۔ تو کثرت سے تلاوت کرو قرآن میں، جو موت کو یاد کرو، موت موت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح موت کے حوالے ہوگی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہاری کمائی کا اجر قیامت کے روز ملے گا، تمہیں تمہارے اعمال کی جزا و سزا اس روز ملے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اس جملے کو یاد رکھو۔ اللہ کا فرمان، اللہ نے کامیابی اور ناکامی کا معیار بنا دیا، اللہ نے کامیابی اور معیاری کے بارے میں، کامیابی اور ناکامی کے بارے میں بتا دیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، ترجمہ یہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ پتہ چلا جہنم سے بچ نہیں سکتے، اللہ بچائے گا۔ پتہ چلا جنت میں جا نہیں سکتے، اللہ لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ یہ کامیابی کا معیار کس نے بتایا؟ رب العالمین نے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور لوگوں یاد رکھو دنیا کی زندگی تمہیں کسی بھی قسم کے دھوکے میں نہ ڈالے، اور بالخصوص شیطان وہ بھی تمہیں دھوکے باز کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو یاد رکھنا ان چیزوں کو، تو اکثر یاد کرو کس کو؟ موت کو، اور قرآن مجید کی تلاوت کو عام کرو، دلوں کی تطہیر ہوگی، اور پھر اللہ سے دعا بھی کرو۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا، دعا۔ پورا قرآن اٹھاؤ، جناب آدم سے چلو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، 24 پیغمبر پچھلے ہیں، 25ویں رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر ہے، سب نے مشکلات میں، شدائد میں، تکالیف میں، پریشانیوں میں کہاں رجوع کیا؟ اللہ، اللہ کی طرف رجوع۔ تو ہم نے یہ سیکھنا، فلا یتدبرون القرآن ام علی اشارہ کر کے کہا، 3 مرتبہ اشارہ کر کے کہا کہ تقوی یہاں، تقوی کا مرکز دل ہے، ایمان کا مرکز دل ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ہوا اقرار باللسان، ہوا اقرار باللسان، ٹھیک ہے، وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور جسمانی اعضاء سے قول و تصدیق کے مطابق عمل بھی شو کرنا ہے نا۔ پورا قرآن آپ اٹھائیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے میرے ساتھ۔ رب العالمین نے جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ عمل صالح کا ذکر لازمی کیا ہے۔ ایمان عمل صالح ہے، کیا فائدہ اگر آپ کے پاس ایمان ہے لیکن عمل نہیں؟ وہ تو مرجئہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایمان کے بعد نیک عمل کرنے کے بعد پھر اللہ کی ذات پہ امید رکھنی ہے، ایمان اور نیک عمل۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایمان قول اور عمل ہے، ایمان صرف قول نہیں ہے، ایمان قول اور عمل ہے۔ ہوا قول و عمل یزید و ینقص، یزید بالطاعت ینقص بالمعصیت۔ امام بخاری نے ایمان کی تعریف لکھی ہے، وہ قول بھی ہے اور عمل بھی ہے، صرف قول نہیں ہے، قول بھی ہے، عمل بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ اطاعت کرو گے بڑھے گا، نافرمانی کرو گے گھٹے گا۔ کیفیت ہوتی ہے نا، کبھی کبھی آپ کی ایسی کیفیت ہوتی ہے، تہجد پڑھنے کا دل کرتا ہے، صدقہ دینے کا دل کرتا ہے، اس نے سلوک کرنے کا حکم کرتا ہے، دل کرتا ہے، اور کبھی کیفیت ایسی ہوتی ہے فرض کو ادا کرنے کا دل نہیں کرتا۔ کیا ہے؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة۔ قرآن مجید سورۃ الانفال۔ مومن صرف وہ ہیں، انما المؤمنون، مومن وہ ہے اللہ کی نگاہ میں، الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم،
ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین، اس کی یاد، اس کی فکر، اس کا مقام، اس کا ایمان اجاگر ہو جاتا ہے۔ اذا ذکر اللہ، جب بھی اللہ کا ذکر، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اہل ایمان وہ ہیں جب ان پر اللہ کی آیات کو پڑھا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں، بڑھاتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل، توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثقۃ الاعتماد علی اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی ذات پر پکا اعتماد، بھرپور اعتماد۔ توکل کو یوں سمجھو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، راوی اس کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیور تغدو خماسۃً وتروح بطانۃً۔ اور میری امت کے لوگوں، اگر تم اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ رکھو جس طرح توکل اور بھروسہ رکھنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے رزق فراہم کرے جس طرح پرندوں کو رزق فراہم کرتا ہے، جو صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں۔ یہ توکل ہے۔ کیا سمجھے؟ توکل کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے مزدوری کرنے کے لیے نکلنا ہے، انشاءاللہ حلال کمانا ہے۔ اگر توکل کا مطلب بیٹھا ہوا ہوتا نا تو پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا رہتا، وہ اپنے گھونسلے سے نکل کے نہ جاتا، وہ نکلتا ہے خالی پیٹ اور شام کو واپس آتا، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کس نے دیا اس کو رزق؟ اللہ رب العالمین۔ قرآن کے توقع ایم من دابۃ لا تحمل رزقها، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ اس زمین کے اندر کتنی ہی جاندار مخلوق ایسی ہے جو اپنی روزی خود فراہم نہیں کر سکتی۔ اللہ یرزقها، کون دیتا ان کو رزق؟ اللہ۔ پھر کہا وَإِيَّاكُمْ، اس کو سمجھو، وَإِيَّاكُمْ، انسانوں تم مت سمجھو کہ تم اپنے رزق کو خود فراہم کر رہے ہو۔ جن کے پاس رزق نہیں ان کو تو اللہ دیتا ہے، عموماً دیتا ہے، تمہیں بالخصوص دیتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاکم، مت سمجھو انسانوں کہ تم اپنے ہنر پر، اپنے علم پر، اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر، اپنی کسی بھی ایبلٹی پر تم رزق حاصل کرتے ہو۔ نہیں، کون دیتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ سورۃ الطلاق پارہ نمبر 28، اللہ فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرے گا، جس کے پاس تقوی کی دولت ہوگی، تقوی آپ کو دین دے گا، علم دے گا۔ تقوی کس سے ملے گا؟ اللہ دے گا آپ کو نا، تقوی سے آپ کو علم ملے گا۔ سورۃ البقرہ، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے تقوی کی دولت حاصل کر دی، اللہ تمہیں فرقان دے گا۔ فرقان کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز اللہ تمہارے دل میں ڈالے گا، تمہارے دماغ میں ڈالے گا، تمہاری زبان پہ ڈالے گا انشاءاللہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ بنائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ کی ذات بھی کسی چیز کا نام ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی روزی کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ تو افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن کے اندر؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ تو ہم نے اپنے دلوں کو کھولنا ہے اور دعا کرو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ کس نبی کی دعا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ اور پیغمبر کے بارے میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ کس کے لیے؟ اس علم کے لیے،
اس عرفان کے لیے، اس قرآن کے لیے، اس وحی کے لیے. یہ کوئی معمولی کلام تھوڑا ہی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا، اللہ کی قسم آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، اونٹنی آپ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، بیٹھ جاتی تھی. اما عائشہ فرماتی ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا بھاری کلام قرآن کے اندر، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. عائشہ فرماتی ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سخت جاڑے اور سردی کے ایام ہوتے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پھوٹ کے باہر آ رہا. اللہ اکبر. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر کا جسم مبارک جسد اطہر اتنا بوجھل ہو جاتا تھا. زید بن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ران کے اوپر ران رکھ کے رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی اثناء میں فرشتے کا نزول ہوا، وحی کا نزول ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کا جسد اطہر، آپ کا جسم مبارک اتنا بوجھل ہو گیا، مجھے یوں لگا کہ میری ران کسی چٹان کے نیچے آ گئی. اللہ کو قسم اتنا مجھے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں، احترام میں اس تکلیف کو تو برداشت کر لیا، لیکن اپنی ران کو نیچے سے کھینچا نہیں. اللہ اکبر. تو یہ قول ثقیل ہے، یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے. تنزیل من حکیم حمید ہے، تنزیل من رب العالمین ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. قرآن مجید سورۃ الشعراء. یہ تنزیل من رب العالمین ہے، نزل بہ الروح الامین ہے. علی قلبک، علی قلبک، کسی کاغذ میں نہیں آیا، کسی کرتاس میں نہیں آیا، کسی لوح میں نہیں آیا، کسی فارم میں نہیں آیا، ڈائریکٹ پیغمبر کے دل پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. علی قلبک، آپ کے دل پہ نازل. کیوں اتارا اس قرآن کو؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ منذر بنو. کیا بنو؟ منذر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگاہ کرنے والا، وارن کرنے والا. آپ منذر تھے، آپ مبشر تھے، آپ نذیر تھے، آپ بشیر تھے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جتنے انبیاء و رسول آئے، رسلا مبشرین ومنذرین. یہ زندگی کا مقصد. اسلام کا مطلب پہنچانا، تھوپنا نہیں ہے، تھوپنا نہیں. کیا مطلب ہے؟ پہنچانا. اللہم حل بلغت، خطبہ حجۃ الوداع. بتاؤ کیا میں نے پہنچایا؟ بلغت وادیت، اللہ کے پیغمبر پہنچایا نہیں، حق ادا کر دیا. اللہم اشہد، یہ آسمان کی طرف یہ ایسے انگلی اٹھائی، اللہ گواہ رہنا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آسمان کی طرف انگلی اٹھانے کا مقصد کیا؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ. کہاں ہے؟ عرش کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر. ٹھیک ہے جی، یہ عقیدے ہمارے ٹھیک ہونے چاہیے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کا مقصد یہ یاد رکھو، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کا دین ہے، یاد رکھو بس. دوسری وحی یاد رکھو، وحی نمبر 2. دوسری وحی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ دوسری بھائی. یہ راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ خاردار اور کانٹے دار جھاڑیوں کا جنگل ہے. اللہ کی قسم، اس راستے پر چل کر آپ کو مشکلات، مصائب، تکالیف کا شکار ہونا ہے. طائف آپ کے سامنے ہے. اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا دن ہے، جس میں آپ زخمی ہوئے، 70 لوگ شہید ہو گئے، گھروں میں موت ہو گئی. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، گھٹنوں میں موچ آ گیا، پیشانی اتھر زخمی ہو گئی، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے آپ کی زندگی میں اس سے مشکل دن کوئی نہیں فرمایا. نہیں صدیق کی بیٹی، میری زندگی کا مشکل دن وہ ہے جب میں طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے گیا تھا. اللہ اکبر. یہ طائف انشاءاللہ ہماری سیرہ کی کلاس چل رہی ہے، اتوار کو آپ آنا انشاءاللہ، بڑا مزہ آئے گا آپ کو. طائف آپ کو بتائیں گے ہوا کیا تھا وہاں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر دوسری وحی نازل کر کے کیا کہا؟ قم، اب اٹھئے، اب بیٹھنے کے دن ختم ہو گئے. فانذر، قم فانذر،
جب سے رب العالمین نے میرے سر پر نبوت کا تاج رکھا ہے اس دن سے لے کر جب تک سے دنیا سے رخصت نہیں ہوا کبھی چین اور سکون سے نہیں بیٹھا. اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے کہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے اندر یہ آیت نازل کی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا غم کیوں کر رہے ہو ان کافروں کے پیچھے؟ یہ غم آپ کو گلا دے گا، اللہ کی قسم آپ مر جاؤ گے. اتنا 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 سیڈ ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے پریشان کس وجہ سے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. اتنی فکر، اتنی سوچ مجھے کبھی ہوئی؟ میں نے کبھی اپنے ماں باپ بہن بھائی عزیز اقارب دوست و احباب جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں خونی، کبھی ان کے بارے میں فکر کی؟ اپنے جھگڑے بیٹھ کر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ خونی رشتہ داروں کو بھی ناراض کر دیا اپنے جھگڑوں میں صف اول میں. اور کبھی اپنے ساتھ بیٹھنے والا یار ایک پلیٹ میں کھانے والا ہم نوالا ہم پیالہ، کبھی اس کی آخرت کی فکر کی؟ کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ یار میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں چلا جائے گا، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا، اس کو میں کیوں نہ دین سکھاؤں؟ میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی فکر کرنا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. ہمیں تو دوسروں کے لیے بنایا گیا، اپنے آپ کو دین سکھا کر دوسروں کو دین سکھانا ہم نے، یہ تمہارا زندگی کا مقصد. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ راستہ صبر کا ہے، برداشت کا ہے، عزیمت کا ہے. اس راستے میں لوگ آپ کو پتھر بھی ماریں گے. میں نے پہلے بھی آپ سے بتایا تھا پیغمبر علیہ السلام اس کائنات کی افضل ترین ہستی ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں. بشر میں اللہ رب العالمین کی مخلوق بنائی ہے افضل البشر، بشر میں سب سے افضل کون ہے جی؟ محمد الرسول اللہ. آپ کو کہا کہ آپ مجنون ہو، آپ معلم ہو، آپ مفتر ہو، آپ کذاب ہو، آپ ساحر ہو، آپ شاعر ہو، آپ کاہن ہو، سب قرآن کے الفاظ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے ان کی باتیں آپ کو پریشان کرتی ہیں، ہمیں معلوم. انسان ہے نا، اس کو برا کہو گے تو برا تو لگے گا اس کو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ. پیغمبر نے کس لیے برداشت کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی خاطر. فرشتہ آیا، تازہ دم وہی لے کر آیا، آپ پھر اسی راستے پہ چل پڑے الحمدللہ. اس لیے اس راہ میں ہم نے کسی کی بات کو دل پہ نہیں لینا انشاءاللہ. ایسا ہی ہے، اگر میں تو لوگوں کو عموماً بتاتا ہوں اس دین کے راستے میں جب آپ چلو گے اور اس راستے میں اگر آپ کو مشکلات کا سامنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ کا راستہ حق ہے الحمدللہ ہے. حق کے راستے میں تو پریشانیاں تو آتی ہیں، جب اللہ کے نبیوں کو آئیں مجھے اور آپ کو کیوں نہیں آئیں گی؟ تو علیہ الصلاۃ والتسلیم. تو انشاءاللہ ہم نے زندگی کا مقصد کیا رکھنا ہے؟ قرآن مجید. تو سورۃ الفاتحہ میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو پڑھائی تھی. اچھا جی، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حدیث کو سنو، راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ. جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے اوپر کی طرف سے بڑے زور سے دروازے کے کھلنے کی آواز سنی. اوپر سے ایسے کھولا جیسے پتہ لگتا ہے کہ دروازہ کھلا. انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا. مقام محمد دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل نے کیا کہا؟ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے، آپ سے قبل یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا. ایک بات اور، اس سے ایک فرشتہ اترا ہے اس دروازے سے زمین پر. جبریل یہاں بیٹھے ہوئے محمد رسول اللہ کے پاس. پھر فرمایا اس دروازے سے یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے، یہ آج کے دن سے پہلے کبھی زمین پر اترا ہی نہیں. دروازہ بھی اسپیشل، فرشتہ بھی اسپیشل. اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیک، اور کہا ابشر بنورین. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو. کتنے نور؟ 2 نور ہیں ان کی آپ کو ابشر، آپ خوشخبری لو مجھ سے بنورین، 2 نور. اللہ اکبر. جو آپ کو عنایت ہوئے ہیں، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے. اعزاز تو دیکھو، دروازے بھی اسپیشل، فرشتے بھی اسپیشل، جو چیزیں ملی وہ بھی اسپیشل. آپ کو ایسے 2 نور ملے جو آج سے قبل کسی کو نہیں مل سکے. اللہ اکبر. ہاں جی، ان میں سے ایک
सूरत अल-फातिहा है। पहला नूर सूरत अल-फातिहा और दूसरा नूर सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं। अल्लाह अकबर। आप जब भी इन दोनों में से कोई भी हर्फ तिलावत करेंगे तो आपको मांगी हुई चीज जरूर अता कर दी जाएगी। रवाहु मुस्लिम, रवाहु मुस्लिम। इस हदीस को किसने रिवायत किया? इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी अलैहि रहमा, उन्होंने अपनी सही मुस्लिम के अंदर इस हदीस को जगह दी है। किताब सलातुल मुसाफिरीन, बाबू फضل फातिहा व खवातीम सूरतिल बकरा। इनको पढ़ा करो, जब भी फंस जाओ, टेंशन में आ जाओ, सूरतुल फातिहा का विर्द करो और आमन रसूल का विर्द करो, खूब पढ़ो इसको। अल्लाह अकबर। तीसरी चीज डाल दो दरमियान में, आयतुल कुर्सी। अय्युल कुरान आज़म, पूछा गया सबसे अजमत वाला, चोटी वाला कुरान कौन सा है? आज़म तरीन कुरान, आज़म तरीन कुरान, अजमत वाला आयतुल कुर्सी। कहीं भी फंसो याद रखो ये 3 चीजों को पकड़ लो, फातिहा, आयतुल कुर्सी और आमन रसूल। पढ़ते जाओ, पढ़ते। आखिरी 2 आयत, 2 है ना, आमन रसूल आखिरी 2 आयत, ठीक है, पढ़ते जाओ, इंशाअल्लाहुल अजीज। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर देखना रास्ते कैसे खोलेगा। सूरत आले इमरान की आखिरी 10 आयत के बारे में याद है, जब तहज्जुद की नमाज के लिए रसूलुल्लाह उठा करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अपना चेहरा अक़दस आसमान की तरफ उठाकर इन 11 आयतों को पढ़ा। 11 आयतें, 10 नहीं है, 11 आयत। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। ठीक है जी, बात समझ आ गया जी। तो ये समझिए आप कि ये एक मकाम है सूरत अल-फातिहा का। दूसरी हदीस आपने सुनो जी, हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला कहते हैं कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, मस्जिद में नमाज पढ़ रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद मैं उसी वक्त जब आपने बुलाया ना, मैं हाजिर नहीं हुआ। सईद बिन मुअल्ला कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं रसूलुल्लाह ने मुझे आवाज़ दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुझे बुलाया, मैं उस वक्त हाजिर ना हुआ क्योंकि मैं नमाज की हालत में था, नमाज पढ़ रहा था। और जब हाजिर ना हुआ, अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था इसलिए देर हुई। तो आपने फरमाया क्या तुमने अल्लाह का ये कलाम नहीं पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, सूरतुल अनफाल पारा 9 और 10 की आयत है ये। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह और उसके रसूल की बात पर फौरन लब्बैक कहा करो जब वो तुम्हें बुलाएं। ये 2 अथॉरिटीज है ना, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्तजीबू, फौरन लब्बैक कहो, लिल्लाही अल्लाह, वर रसूल और वलिर रसूल, रसूल के इज़ा दआकुम, जब वो तुम्हें बुलाएं। तो क्या कहा जी, अल्लाह का फरमान है जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाएं तो जवाब दो। ये नफल नमाज का मसला है, ठीक है, नफल नमाज पढ़ रहे थे। फिर आपने मुझे फरमाया तेरे मस्जिद से बाहर जाने से पहले मैं तुझे कुरान की एक ऐसी सूरत बताऊंगा जो अजर व सवाब में सारी सूरतों से बढ़कर है, अजर व सवाब में सारी सूरतों से बढ़कर है। ये फजाइल हैं सूरत अल-फातिहा के। फिर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, जब आपने बाहर आने का इरादा किया तो मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने नहीं फरमाया था मैं तुमको ऐसी सूरत बतलाऊंगा जो कुरान की सब सूरतों से अजर और सवाब में बढ़कर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरतुल फातिहा, और फरमाया यही सब अल मसानी है। क्या है? सब अल मसानी, कुरान मजीद सूरतुल हिजर, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआन अल अज़ीम। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमने आपको 7 बार बार दोहराई जाने वाली आयात और कुरान अज़ीम अता किया। तो 7 बार बार कौन सी हैं जी? सूरतुल फातिहा। यह हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं जी, मज़ीद इसके ऊपर देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जिसको इंशाअल्लाह हमने करना है, ठीक करना है और इस पर अमल करना है इंशाअल्लाह, ठीक है। एक और हदीस भी इस सूरह का नाम मैंने पिछली क्लास में आपको बताया, इसका नाम रुक़िया भी है। क्या नाम है? रुक़िया का मतलब क्या होता है? दम। क्या होता है? दम, ठीक है जी।
اس سورہ کے پڑھ کر پھونکنے سے دم سے سام وغیرہ کا زہر کا اثر اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتا ہے. یاد رکھو کچھ زہریلی چیز اگر کاٹ جائے کسی کو تو سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں اور بڑی چھوٹی عمر کے صحابی تھے. یہ ابو سعید خدری بڑا مشہور نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ عرب کے ایک قبیلہ کے پاس سے کچھ صحابہ کا گزر ہوا قبیلہ تھا, تو قبیلہ والوں نے صحابہ کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نا کہ ہماری مہمان نوازی کرو, جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور خضر دونوں جا رہے تھے اور کہ ایک بس ہماری مہمان نوازی کرو سورۃ الکہف میں, انہوں نے انکار کر دیا. تو وہاں انہوں نے دیوار بنائی جو پورا واقعہ ہے. تو یہاں بھی مہمان نوازی سے انکار کیا. اسی اسنا میں ان کے سردار کو بچھو یا سام میں سے کسی چیز نے کاٹ لیا, ڈس لیا. قبیلہ والوں نے صحابہ سے کہا تمہارے پاس کوئی دوا ہو یا تم لوگوں میں کوئی دم جھاڑ کرنے والا شخص ہو. صحابہ نے کہا کہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی, لہٰذا جب تک تم ہمیں کچھ مال وولت نہیں دو گے ہم تمہارا دم وم نہیں کریں گے. یاد رکھنا ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے تمہاری باری ہو تو تم جو مرضی کرو, ہماری باری ہم کریں, نہیں ایسا نہیں ہوگا. ہم علاج نہیں کریں گے جب تک آپ کچھ نہیں کرو گے. اچھا جی, اس پر لوگوں نے کچھ بکریاں دینے کا وعدہ کیا کہ آپ علاج کرو, ہم آپ کو فیس کے طور پر کیا دیں گے, بکریاں دیں گے. اب ڈاکٹر کی فیس ثابت ہوگی, صحیح ہے جی, سمجھ آ گئی بات. تو ڈاکٹر کی فیس ہے, ٹھیک ہے, راکی کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بڑا مہنگا ڈاکٹر ہے, دیکھ لو. اچھا جی, کیا ہوگا جی, اب آپ نے کیا کرنا ہے جی, بکریاں دینے کا وعدہ کیا. ایک شخص نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی اور ساتھ ساتھ وہ تھوک جمع کرتا رہا اور متاثرہ جگہ پر وہ لگاتا رہا, اس کو تھتکارتا رہا. یوں سردار اچھا ہو گیا اور بکریاں لے کر آئے. تو بعض صحابہ نے کہا ہم بکریاں نہیں لیں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت نہ کر لیں, پوچھ نہ لیں. واپسی پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. آپ علیہ الصلوۃ اس پر مسکرا دیے اور اس شخص سے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا یہ سورہ رقیہ دم ہے؟ تم نے ٹھیک کیا ہے, یہ بکریاں لے لو اور ساتھ میں ان بکریوں میں میرا حصہ بھی نکالو. صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث جو ہے نا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے نام میں سے ایک نام نماز بھی ہے, بتایا تھا نا آپ کو, اور پوری بات آپ کے سامنے کی. تو انشاءاللہ وہ ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ایک مقام اس کا رکھا ہوا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں ابی ابن کعب سے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ابی ابن کعب بڑا مشہور صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قاری تھے, یاد رکھو. ابی ابن کعب کا مقام یہ ہے جب سورۃ البینہ نازل, کہا نا قرآن سے تعلق رکھو, آپ قرآن سے آپ کا شغف ہونا چاہیے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا قرآن آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ کے دل پہ ہو, آپ کی زبان پہ ہو, قرآن سے تعلق جوڑو, اللہ آپ کو بہت پسند کرے گا. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہوتے ہیں, مسجد سے باہر ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, قاری ہیں, عالم ہیں, فقیہ ہیں, عابد ہیں, زاہد ہیں, صحابی ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار, الغرض جتنی صفات ان کے اندر ڈالو ساری کی ساری موجود ہیں. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورۃ البینہ نازل ہوئی, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. جب یہ آیت نازل ہوئی, اللہ کے پیغمبر نے ابی ابن کعب کو بلایا, ابی میرے سامنے بیٹھو, آ کر بیٹھ گئے. ابی ابھی اللہ رب العالمین نے مجھ پر یہ قرآن کی یہ سورہ نازل کی ہے, اور نازل کرنے کے بعد اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ سورت تجھے پڑھ کر سناؤں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے ابی ابن کعب کا؟ کہا ابی اللہ نے تیرا نام لے کر کہا کہ یہ سورہ ابی ابن کعب کو سناؤ. وہ مارے خوشی کے اللہ کی قسم ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر نے ان کو یہ سورہ سنائی. یہ مقام ہے قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے کا کہ اللہ رب العالمین آپ کو اپنا قرب دیتا ہے, اللہ آپ کو مقام دیتا ہے, اور وہاں آپ کا تذکرہ ہوتا ہے. قرآن مجید یہ ابی ابن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو میں تمہیں ایسی صورت سکھاؤں؟ کیا میں تمہیں ایسی صورت سکھاؤں اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی, نہ زبور میں, نہ انجیل میں, اللہ اکبر, نہ قرآن میں. اور یہ ابی ابن کعب نے عرض کیا اللہ کے رسول, ہاں. آپ فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم اس دروازے سے نکلنے نہ پاؤ گے, وہ سورہ میں تمہیں سکھا دوں گا. سیدنا ابی ابن کعب کہتے ہیں پھر رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے بات کرنے لگے. میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا, میں ڈر سے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات ختم کرنے سے پہلے دروازے پر نہ پہنچ جائیں. جب ہم دروازے کے قریب پہنچے تو میں نے عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کون سی سورہ ہے جس کے بتانے کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سنائی.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह ने इस सूरा की मिसल न तौरात में कोई सूरत नाजिल की, न इंजील में, न ज़बूर में, न फुरकान में, बेशक वो सब अल-मसानी है, 7 बार बार दोहराई जाने वाली आयात और कुरान अज़ीम अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल किया। तो ये सूरतुल बकरा है, इसको हर नमाज की हर रकत में पढ़ना है, याद रखो, हर नमाज की। मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, इख्तिलाफ को छोड़ो एक तरफ रखो, कितने फजाइल मैंने आपको बताए। हर नमाज, फर्ज, सुन्नत, नफल, मुस्तहब, इस्तिखारा, कज़ाए हाजत, इमाम के पीछे, इमाम के बगैर, जहरी, सिर्री, कोई भी नमाज हो, याद रखो सूरतुल फातिहा कभी ना छोड़ना, कभी ना छोड़ना सूरतुल फातिहा। इख्तिलाफ ज़रूर हैं आइम्मा के अंदर, मुख्तलिफ फ़ुक़हा में, मुख्तलिफ मज़ाहिब में, स्कूल ऑफ थॉट है मुख्तलिफ। कुछ बोलते हैं इमाम के पीछे पढ़ो, कुछ बोलते हैं नहीं पढ़ो, कुछ बोलते हैं जहरी में नहीं पढ़ो, सिर्री में पढ़ो, सिर्री में पढ़ो, जहरी में नहीं पढ़ो। ठीक है जी, इसके बारे में वसीयत आइम्मा के अक़वाल थोड़े से देख लो। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमत सबसे पहले इमाम है, उनके नज़दीक सूरतुल फातिहा इमाम के पीछे नहीं पढ़ी जा सकती, ख़ास सिर्री हो या जहरी हो। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर है इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा, वो बोलते हैं कि आपने सूरतुल फातिहा हर सूरत में पढ़नी है, सिर्री हो या जहरी हो, इमाम के पीछे हो या इमाम। ये किसका मौक़िफ़ है? इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा। और तीसरा मौक़िफ़ है इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम मालिक अलैहि रहमा। इन दोनों, इनका मकसद ये है, बोलते हैं सिर्री जैसे ज़ोहर है, असर है, इसमें आप पढ़ सकते हो, जहरी जैसे फजर है, मगरिब और इशा में नहीं पढ़ सकते। तो अगर आप किताब और सुन्नत का मुवाज़ना और दलाइल को देखेंगे तो सबसे मजबूत, वज़नी, भारी भरकम और अथेंटिक जो दलाइल हैं वो इमाम शाफ़ी के पास है। किसके पास है? इमाम शाफ़ी। ये पूछा, ये हदीस आपके सामने है मुस्नद अहमद की, तुम नमाज में क्या पढ़ते हो? क्या जवाब दिया? सूरतुल फातिहा पढ़ते हो। यही तो है सब अमील मसाइल। जी जी, पीछे आगे नहीं जा सकते। इमाम के बारे में याद रखो, हदीस के अल्फाज पैगंबर अलैहिस्सलाम, इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है ताकि उसकी इक्तिदा की जाए। फ़इदा कब्बरा फ़कब्बिरू वइदा क़रअ फ़अनसितू, जब वो तकबीर पढ़े तुम तकबीर पढ़ो, जब वो किरात करे तो तुम खामोश रहो। कहा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात ये है कि वो रुकू में जाता है हमसे पहले, हम तो उसके बाद में जाते हैं, तो वो हमसे ज्यादा टाइम रहेगा ना रुकू में, हम तो कम रहेंगे। आपने नहीं, तिल का बिदिल का, तिल का बिदिल का। तुमसे रुकू में पहले कौन जाता है? इमाम, तुम बाद में जाते हो। रुकू से पहले उठता कौन है और तुम कब उठते हो? बात बराबर होगी ना। ऐसी सजदा भी है, हर चीज तिल का बितिल का। तो इमाम को इसलिए बनाया गया उसकी इक्तिदा की जाए इंशाअल्लाह। ठीक है जी। रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती, याद रखो। ठीक है, तो आप अलैहिस्सलाम ये सूरतुल फातिहा जो है इसको लाजमी पढ़ते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, एक हदीस इस फातिहा पर आखिरी सुन इंशाअल्लाह बात करते हैं हम। अबू हुरैरा बयान करते, रसूलुल्लाह फरमाते, जिस शख्स ने नमाज पढ़ी और उसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी वो नमाज नाकिस है। क्या है? नाकिस है। किसने फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाकिस है, फिर कहा नाकिस, 3 दफा कहा, नामुकम्मल है। यहां तक हदीस है। ये क्या है? हदीस। पैगंबर अलैहिस्सलाम, जिसने नमाज पढ़ी, फातिहा ना पढ़ी, नमाज नामुकम्मल है। फिर हदीस का दूसरा हिस्सा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, हम इमाम के पीछे होते हैं तो फिर भी पढ़े? ये फतवा किससे पूछा? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। उन्होंने कहा हाँ, तब भी उसको पढ़ो, लेकिन दिल में पढ़ो। क्या पढ़ो? दिल के अंदर। ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर है। किसके अंदर है? सही मुस्लिम। अबू हुरैरा का फतवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा को नमाज पढ़ाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न फारग हुए और उनकी तरफ मुतवज्जह होकर पूछा, क्या तुम अपनी नमाज में इमाम की किरात के दौरान कुछ पढ़ते भी हो? सहाबा से पूछा ना, पीछे पढ़ते थे वो। जैसे सूरतुल फातिहा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वश्शम्स व दुहा शुरू की, तो पीछे वश्शम्स व दुहा पढ़ रहे हैं साथ साथ। तो सब खामोश रहे, चुप रहे। 3 बार आपने उनसे यही पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, हम ऐसा करते हैं कि फातिहा के अलावा भी हम आपके पीछे कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। आप अलैहिस्सलाम, ऐसा ना करो, बल्कि तुम सिर्फ सूरह फातिहा दिल में पढ़ लिया करो। क्या पढ़ा करो? सिर्फ, कुछ ना पढ़ो कुरान,
قرات نہیں کرنی، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان تمام احادیث کی روح سے ہر نمازی کے لیے ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازمی، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہاں ہو گیا تو ساری بات ہماری مکمل ہو گئی تھی۔ سورۃ البقرہ پہ انشاءاللہ آپ آئیے، سب سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الف لام میم، الف لام کیا میم کیا ہے جی؟ حروف مقطعات، کیا ہیں؟ حروف مقطعات، قطع یقطع، تقطیع کا مطلب ہوتا ہے وہ حروف جن کو توڑ توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ کر کے پڑھا جائے۔ الف لام میم۔ قرآن مجید کے اندر حروف مقطعات جو استعمال ہوئے یاد رکھو، ایک حرفی، دو حرفی، تین حرفی، چار حرفی، پانچ حرفی، بس، پانچ سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ قاف، نون، صاد، حامیم، یاسین، ٹھیک ہے جی۔ الف لام میم، الف لام میم را، چار حرفی، کاف ہا یا عین صاد، پانچ حرفی، حروف مقطع۔ اللہ عالم، اس کو قرآن، اس کو لوح قرآنی نام دیا، ایسے ہی لوح قرآنی ہم نے اپنی طرف سے بول دیا ہے۔ قرآن مجید کا حرف ہے یہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ عشر حسنات، جو شخص اللہ کے قرآن سے ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک حرف کے عوض 10 نیکیاں ملیں گی۔ لا اقول الف لام میم حرف واحد، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف لام میم 3 حرف ہے، قرآن کا حرف، ٹھیک ہے جی۔ اس کو پڑھو گے تو آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ الف لام میم حروف مقطعات، اس کو لوگ دکانوں میں لگاتے ہیں، مکانوں میں لٹکاتے ہیں، گاڑیوں میں لگاتے ہیں، برکت ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ برکت تب ہوگی جب اس کو پڑھو گے، برکت تب ہوگی جب اس پہ عمل کرو گے، برکت تب ہوگی جب اس کی دعوت کو عام کرو گے۔ یاد رکھو یہ اصل ہے، مسلمان کا مقصد یہ ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادہ، ایک حرف ہے، ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ اصل میں ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ کس کے لیے؟ متقین۔ تقوی کیا ہے؟ متقین کیسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے الاتیان بالمامور و ترک المحظور۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کی بجا آوری، جس سے منع کیا اس سے رک جانا۔ تقوی کا دوسرا مطلب ہوتا ہے کف النفس عن الہوی، یاد رکھو، کف النفس عن الہوی، انسان کو اپنے نفسانی خواہش پر جب قابو مل جائے گا انشاءاللہ، جب آپ کی آنکھ پر آپ کو گرفت مل جائے گی، زبان پہ گرفت مل جائے گی، تخیلات پہ گرفت مل جائے گی، آپ کے ہاتھ پاؤں سے دوسرے لوگ مسلمان محفوظ ہیں، آپ متقی ہو انشاءاللہ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور مومن کون ہے؟ مومن وہ جو دوسروں کی جان مال اور عزت کا امین ہو، محافظ ہو، جس کے بارے میں آپ کبھی نہ سمجھو کہ یہ جان مال اور عزت کا ہتھیارہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مومن ہے۔ مومن کی تعریف ایک یہ بھی ہے، یاد رکھو۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے اپنے باڈی پر، جسم پر، جذبات پر، تخیلات پر، ہر چیز پر آپ کو کنٹرول حاصل ہو جائے انشاءاللہ۔ اور اللہ رب العالمین متقین کو، ان اللہ یحب المتقین واللہ یحب المتقین، اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے۔ یاد، ہدی للمتقین۔ اب صفات ہے اس کی، متقین کی صفات قرآن مجید نے مختلف مقام پر مختلف بیان کی، ہم اکٹھا کریں گے انشاءاللہ، بے شمار بن جائیں گی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی صفات وہ ہے جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ کس نے اللہ کو دیکھا؟ کس نے محمد رسول اللہ کو دیکھا؟ کس نے عذاب قبر دیکھا؟ کس نے پلسرات دیکھی؟ کس نے حشر دیکھا؟ کس نے قنطرہ دیکھا؟ کس نے اللہ کا میزان دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ کس پر ایمان ہے؟ بالغیب۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے۔ کتنی صفات ہو گئی؟ 3۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 اقامت الصلاۃ، نمبر 3 انفاق فی سبیل اللہ ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب، اس شریعت پر جو پیغمبر آپ پہ نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ قرآن و سنت۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان ہے جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، بس۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ نقطہ سنو یہاں پر،
اس آیت کے اندر عقیدہ ختم نبوت موجود ہے. کیا موجود ہے؟ عقیدہ ختم نبوت. کیسے؟ متقی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس شریعت پر جو پیغمبر پہ نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پہ ایمان رکھتے ہیں جو پیغمبر سے پہلے نازل ہوئی. اگر پیغمبر کے بعد کوئی رسول آتا تو اللہ لازمی کہتا اس پر بھی ایمان لائیں گے جو قیامت تک آئے گی. کہا اللہ نے نہیں. اس کے بعد دو باتیں بیان کی. پہلی بات یہ بیان کی متقی وہ ہیں جو اس شریعت پہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوئی، اور دوسری اس شریعت پر بھی مانتے ہیں جو اس سے پہلے. آگے کیا کہا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کیا ہے؟ آخرت ہے. آپ کے بعد آخرت ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. ایک دلیل یہ ہے. اور دوسری دلیل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے سورۃ النجم پارہ نمبر 27. سورۃ النجم پارہ نمبر 27. هذا نذیر من النذر الاولی آزفۃ الآزفہ. یہ نذیر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سابقہ نذیر کے سلسلے کا ایک نذیر محمد رسول اللہ. ٹھیک. آزفۃ الآزفہ، یوم الآزفہ قیامت کا نام ہے. ان کے فوراً بعد قریب لگنے والی لگ چکی ہے. آپ نے ایسے فرمایا لوگو بعثت انا والساعۃ ہاتین، مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا، میرے فوراً بعد قیامت ہے. یاد. وبالآخرۃ ہم یوقنون. کتنی صفات ہو گئی؟ 5. کون کون سی؟ ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بالاسلام، اور ایمان بالکتب والشریعہ السابقہ اس پر 4، اور آخرت پر یقین ہے. یقین کس بات کا؟ کہ اللہ کے حضور اٹھ کے کھڑا ہونا ہے اور گزاری ہوئی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. اب یہ پہلا گروپ تھا متقین کا. ایوارڈ کیا ملا؟ اولئک علی ھدی من ربہم. ان صفات کے حاملین اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. کس کی طرف سے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کیا کہا پھر؟ اولئک علی ھدی من ربہم. جوڑو آپس میں ان کو، ھدی للمتقین اور ھدی من ربہم. یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں. اولئک ھم المفلحون. اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، اللہ کے قرب حاصل کرنے والے انشاءاللہ. کافی اتنا. جزاک اللہ خیرا. انشاءاللہ اللہ سے دعا فرمائے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو اس کی تفسیر خوب بتاؤں گا انشاءاللہ، ایک ایک چیز کی اور مزید، اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.